الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، سفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے یہاں اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، مقدس مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سیرت کے عنوان سے بیانات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے محنتیں ہوتی ہیں، مسابقے کرائے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ مسابقے میں کمپٹیشن میں شرکت کریں وہ کمپٹیشن کے ذریعے سے، مسابقے کے ذریعے سے کچھ چیزیں سیرت سے متعلق جان لیں، ان کے اندر سیرت کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان طبقہ یہ سیرت کی بہت سی چیزوں سے جو ضروری ہیں ان سے بھی ناواقف ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں تک معلوم نہیں رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کے ابا کا نام کیا ہے، امی کا نام کیا ہے، دادا وغیرہ کا نام کیا ہے، مشہور فرشتے کون کون سے ہیں، مشہور انبیاء جن کا نام مسلمانوں کی زبان پر آتا رہتا ہے، ان انبیاء کے نام کا پتہ نہیں رہتا۔ یہ حالات مسلمانوں کے اس وقت ہو چکے ہیں، دین سے دوری کی بنیاد پر، دینی علوم سے بیزاری کی بنیاد پر۔ اس لیے اس مہینے کے اندر لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگ سیرت سے جڑیں، سیرت کے عنوان سے جڑیں۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور محبت کا عنوان جو بتایا گیا ہے کہ کتنا ضروری ہے اور کس قدر محبت ہونی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے بال بچوں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر مختصراً اس حدیث میں کر دیا گیا کہ آدمی کے نزدیک ماں باپ محبوب ہوتے ہیں، اولاد محبوب ہوتی ہے،
اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اب یہ دوسرے لوگ اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جن کو اپنا نمونہ مانتا ہے، وہ سب ہو سکتے ہیں۔ ان تمام کے مقابلے میں زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر اتنی محبت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ یقین کیجئے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ناقص درجے کا مومن یہ اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے، کامل ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کے اندر اگر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، تو اس کو لوگ اپناتے نہیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں کوئی بھی سامان خریدتے ہیں، آپ سبزیاں خریدتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز، کپڑا سے لے کر اپنے جوتے اور گھر کی ضرورت کی ساری چیزیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، تو اس صورت میں آپ نہیں خریدتے۔ اور اگر کمی ہے، نقص ہے، آپ کو خریدنا ہے تو ریٹ سے کافی نیچے اتر کر کے آپ خریدتے، ریٹ اس کا گر جاتا ہے یا آدمی اس کو لیتا ہی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے وہ محبوب ہو سکتا ہے، کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ ہوا بھی تو ناقص درجے کا ہے، اور یہ ناقص درجے کا مومن جو ہے، اس کے کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ قرآن نے کہا ہے ہر جگہ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقیوں کے لیے۔ آدمی کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہو، چلنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اگر اس سے خالی ہے اس کا دل تو اس صورت میں اس کے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے افراد اور رشتہ داریاں ہیں، ان تمام کی محبت دل میں ہو الگ چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، ماں باپ ہے، تو ماں باپ سے محبت فطری چیز ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، ماں باپ سے محبت کر ہی نہیں سکتے، شوہر ہے تو بیوی سے محبت کرے گا ہی، بیوی ہے تو شوہر سے محبت کرے گی، ماں باپ ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتے، یہ محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور یہ فطری جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات اسی لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کے دلوں میں نفرت ہے بچے سے، ماں باپ کے دلوں میں محبت نہیں ڈالی گئی، تو اس بچے کا کون پرسان حال ہوگا؟ اس کے لیے ماں راتوں رات کیسے جاگ سکتی ہے جب اس سے محبت ہی نہیں ہے؟ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے ماں اس کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیتی، باپ زندگی بھر کما کر کے اس کے ترقی کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا، یہ اسی کا نتیجہ۔ اور اگر ماں باپ کے دلوں میں محبت نہیں، نفرت ہے، تو آپ اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل کی کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، کوئی ماں نے اپنے بچے کو فلاں کچرے کے ڈبے میں ڈال کر کے بھاگ گئی، اس طرح کے بچے ملتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت نہیں ہے تو اس کے لیے آدمی اپنے جذبات کو، اپنے آرام کو قربان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ یہ تمام محبتیں ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک طرف، یہ آگے اور بڑھ کر کے ہونی چاہیے، بلکہ ان سے تو چھوڑو، اپنی جان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، اے اللہ کے رسول،
آپ کو مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، یعنی مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہے، اس کے بعد آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسی بات کر رہے ہو، تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان جا کر کے کامل ہوا۔ جان سے زیادہ محبت، اس کا اقرار صحابہ کرام نے تو اپنی زندگی میں بہت کیا، بلکہ آپ کے چاہنے والوں کی جتنی تعداد رہی ہے اس دنیا میں اتنی تعداد کسی کی بھی چاہنے والوں کی نہیں رہی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جتنی خراج عقیدت لوگوں کے دلوں سے آپ نے وصول کیا ہے اتنا کوئی بھی انسان وصول نہیں کر سکا۔ سب سے زیادہ محبت آپ سے کی گئی ہے، سب سے زیادہ عظمت آپ کو دی گئی۔ آج بھی اگر سروے ہوتا ہے عظیم شخصیتوں کے بارے میں تو اس میں سب سے عظیم شخصیت میں آپ کا نام پہلے نمبر پر ہوتا ہے، حالانکہ یہ سروے کرنے والے سب غیر ہوتے ہیں، سب آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب عظیم شخصیتوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام آپ کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ تو آپ کو مانتے ہی ہیں، لیکن جن کو آپ سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف آپ کے دشمنوں میں ان کا شمار، لیکن ان کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ سب سے عظیم شخصیت آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات لے کر آئے، جو قرآن لے کر کے آئے، کفار مکہ نے اس قرآن کو شعر کہا تھا، شعر و شاعری کہا تھا کہ یہ شعر و شاعری ہے۔ جس طرح شعر و شاعری سے لوگوں کو اپنے طرف کھینچ لیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اس کو جادو بھی کہا گیا، کہانت بھی کہا گیا، شعر و شاعری بھی کہا گیا، لیکن قرآن نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے رسول کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور شعر و شاعری ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اس رسول کے لیے شعر و شاعری مناسب نہیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے یتبعہم الغاوون، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں تو ہدایت پر چلایا جا رہا ہے، جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں وہ ہدایت پر چل رہے ہیں، وہ گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے۔ لیکن جتنے اشعار آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی زندگی پر کہے گئے اتنے اشعار کسی پر نہیں کہے گئے۔ دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم ترین شخصیت گزری ہو لیکن اس کی اتنی تعریفات اشعار میں نہیں کی گئی ہیں جتنی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نعت، کوئی نہ کوئی تعریف کے جملے، تعریف کے اشعار آپ کے بارے میں نئے نئے آتے رہتے۔ جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت سے لے کر شاعروں نے سب سے پہلا کلام آپ پر پیش کیا اور اب تک کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کسی شاعر نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے اشعار سے آپ کی مکمل تعریف کر دی۔
بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ تعریف میں تو میں نے چند اشعار کہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کے لیے مکمل نہیں۔ اپنے جذبات کی ترجمانی آدمی ضرور کرتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت مکمل طور پر شعر میں آ جائے اس کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی شخصیت ہے کہ آپ کے اوپر اشعار کہے جا رہے ہیں، آپ کی تعریفات کی جا رہی ہیں، لیکن تعریف کرنے والے خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اشعار سے آپ کی تعریف نہیں، بلکہ ہم تو آپ کے تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شمار کر رہے ہیں بس۔ تو اس طرح کی محبتوں کا اظہار لوگ کرتے آئے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ محبتیں دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ جب تک دلوں کے اندر پیوست نہ ہو جائیں تب تک ان محبتوں کا اعتبار اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت ہجرت کرنا فرض عین تھا۔ جتنے لوگ مکہ میں آباد تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، سوائے ان چند معذور لوگوں کے جو مدینہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کے لیے گنجائش رہ گئی تھی، باقی سارے لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں آپ کا اپنا گھر بار ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے چاہنے والے ہوں، اپنا کاروبار، اپنی نوکری ہو، ان تمام کو چھوڑ کر نئی جگہ چلا جائے۔ آج بھی لوگ ہجرتیں کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، لوگ دیہاتوں گاؤں کو چھوڑ کر شہروں میں آ رہے ہیں، لیکن ایک تو اس طرح کی ہجرت نہیں تھی کہ مکہ کو چھوڑ دیا تو ختم، اب جو جائیداد وغیرہ ہے وہ ملنے کی کوئی امید نہیں۔ ہم چھوڑتے ہیں تو گاؤں کی جو جائیداد ہے اس کو بھی لے رکھے ہیں، اور شہر میں آ کر کے جو جائیداد بنا رہے ہیں وہ بھی ہماری۔ لیکن وہاں پر تو یہ تھا کہ نئی جگہ جا رہے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ بھی اپنے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جانا ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے کہہ دیا ان نحن ہاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وقطعنا ارحامنا، اگر ہم ہجرت کر لیں گے تو ہمارے مال اور جائیدادیں سب ضائع ہو جائیں گی، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، یہاں پہ اچھی تجارت چل رہی ہے، اور رشتہ داروں سے قطعی تعلق ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں نے کہا، ایک طرف فرض عین کا حکم اور دوسری طرف یہ مجبوری ظاہر کی جا رہی ہے۔ قرآن نے مجبوری کو مجبوری نہیں سمجھا، صرف یہ کہا قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، بھائی بند، رشتہ دار، تمہارے اموال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہارے محلات، تمہاری حویلیاں، تمہارے گھر جو تمہیں من پسند ہے، اگر یہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صاف طور پر کہہ دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تجارت کو ذرا سا سمیٹ لو، جائیدادوں کو بیچ دو، اس کے بعد آؤ،
رشتہ داروں کو بھی لے کے آ جاؤ، نہیں، تم کو چلنا ہے، جانا ہے، ابھی کا ابھی جانا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری تجارتیں تمہیں محبوب ہیں، تمہارے مکانات محبوب ہیں، جائیداد محبوب ہے، تمہارے باپ دادا بھائی بند رشتہ دار پڑوسی سب یہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں جہاد محبوب نہیں ہوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 چیزوں کی محبت کا سوال ہے، اللہ، اس کے رسول۔ اللہ نے صرف اپنا نام نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کیا۔ اگر ان تینوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ چیزیں محبوب ہیں تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کبھی بھی آ سکتا۔ اور آگے کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کی ہدایت سے محروم۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ صاف طور پر کہہ دیا گیا۔ مسلمانوں کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی کتنا بھی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، اس آیت نے ایک کسوٹی بتا دی ہے۔ اس کسوٹی پر اپنے ایمان کو پرکھو، دیکھو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تو شکر ادا کرو، یقین کرو کہ تمہارا ایمان کامل ہے، اور اگر کہیں دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے تو اس صورت میں تمہارا ایمان ناقص، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا ہے فاسق ہو، ہدایت سے محروم ہو سکتے ہو۔ اس کے اوپر اپنے آپ کو تولنا۔ اب تولنے کی نوبت کب آتی ہے؟ نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک محبت کا تقاضا دوسرا ہو اور دوسری محبت کا تقاضا دوسرا ہو، دونوں کے تقاضوں میں تصادم ہو رہا ہو، ٹکراؤ ہو رہا ہو، تقابل ہو رہا ہو۔ بیوی کی محبت کہہ رہی ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ رسول کی محبت یہ کہہ رہی ہے نہیں، یہ کام کرو، یہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اولاد کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا ناجائز کام ہے لیکن چلنے دو اولاد کے لیے۔ رسول کی محبت یہ کہہ رہی ہے نہیں، یہ کام کرو، کامیابی اس میں ہے۔ ایسے موقع سے آدمی کس رخ کی طرف جاتا؟ ظاہر سی بات ہے، محبت جس کے لیے آدمی تڑپے گا وہ تو سامنے کی محبت ہے۔ اولاد کے لیے آدمی تڑپے گا، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، دوسرے محبوب جو اس کے دنیا میں ہیں ان کے لیے تڑپتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی کے خلاف کوئی بات دنیا میں کہیں پر بھی آتی تو مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا، اور اتنا تڑپتا ہے کہ اگر اس کو طاقت مل جائے، کنٹرول مل جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کر لے۔ یہ محبت ہے اس کے دل میں۔ لیکن جب دوسرے توہین کر رہے ہیں تب یہ جذبات ابھرتے ہیں، جب خود توہین کر رہا ہے تب یہ جذبات کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب ایسے موقع سے بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں اور دوسرے محبوبوں کی محبت غلط راستے پر لے جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہدایت کے راستے پر لے جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ غلط راستے کو اپنا لیتا ہے۔ اس سے معلوم یہ پڑا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں کامل نہیں، کیونکہ اگر کامل ہوتی تو یہ غلط راستے پر نہیں پڑتا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں رہی، رسول کی محبت نہیں رہی، اسی وجہ سے ہم غلط راستے پر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ارتداد،
دین کے چھوڑنے پر بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان طبقہ دین سے بیزار ہوتا جا رہا، رسول کی محبت نہیں ہے، غیروں کی محبت ہے، دنیا کے اسٹاروں کی محبت ہے، فلمی اسٹاروں کے، کھیل کے میدان کے اسٹاروں کے، ان کے طریقے سے اپنے کپڑے بنائے گا، اپنے بال بنائے گا، اپنا حلیہ بنائے گا، چال ڈھال اپنی اسی طرح اپنائے گا، کیونکہ محبت ان سے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول سے آدمی یا اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہے کیسے کر سکتے؟ آج دیکھیے کانوں میں بالیاں پہننے والا ہر نوجوان طبقہ، یعنی 50% سے زیادہ ہو رہا، کانوں میں بالیاں پہن کر کے، بالوں میں چوٹیاں لگا کر کے گھوم رہے ہیں، اچھے اچھے گھرانوں کے بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو انہوں نے اپنا معیار بنایا ہے، اپنا نمونہ بنایا ہے، وہ اسی طرح کے اوباش قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو بنایا، ان کی محبت ان کے دلوں میں آئی اور وہ اس کی طرح ہو گئے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو آدمی یہ سوچتا کہ اللہ کے رسول کا کردار کیسا تھا، آپ کی رفتار و گفتار کیسی تھی، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، معلوم کرتا اور وہی اختیار کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر کسی اوباش قسم کے آدمی کا حلیہ بناتے ہیں تو وہ تو آپ کو جانتا نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، پھر بھی آپ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا بھی نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول سے آپ محبت کو ظاہر کر کے دکھائیے۔ اللہ کے رسول کے محبت، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو، لیکن کم از کم اپنا تو سکتے ہیں، یہاں پر بھی تو آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے وہ، لیکن آپ نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر نہ اللہ کی عظمت باقی رہی، نہ رسول کی محبت باقی رہی۔ اس لیے جو جیسے چاہتا ہے آپ کو اپنا لیتا ہے، آپ کو اپنی طرف کر لیتا۔ حالانکہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے، انہوں نے اپنی جان، مال، جذبات، سب کچھ اللہ کے راستے میں اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ تھا کہ جتنی محبت کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جتنی آپ کی اطاعت کرنی چاہیے اتنی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو حدیث پڑھی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک میں ایمان والے کے دل میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی آیت میں کہہ دیا گیا کہ جب تک اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں بڑھ کر نہ ہو جائے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم فاسق رہو گے، راہ راست سے بھٹکے رہو گے، اور ایسے لوگوں کے ہدایت کی ضمانت بھی اللہ نے نہیں دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔